باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ والصلاۃ علیہ. ناظرین کرام السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جناب لقمان کا نام آپ نے سنا ہوگا. یہ نہ تو نبی تھے نہ رسول تھے، لیکن اللہ کے مخصوص اور برگزیدہ بندے تھے. ان کے نام سے قرآن مجید میں ایک سورہ بھی ہے جسے سورہ لقمان کہا جاتا ہے. یہ بہت سی نصیحتیں جناب لقمان کی کتابوں میں موجود ہیں. انہی نصیحتوں میں چند نصیحتیں جو جناب لقمان نے اپنے بیٹے کو کی تھیں آپ حضرات کی خدمت میں پیش کرنا چاہتا ہوں. ایک دن جناب لقمان نے اپنے بیٹے کو نصیحت کرتے ہوئے کہا، بیٹے جب نماز پڑھے تو دل کو قابو میں رکھ، دسترخوان پر بیٹھے تو پیٹ کو قابو میں رکھ، کسی کے گھر جائے تو آنکھ کو قابو میں رکھ، کسی اجتماع یا پروگرام میں جائے تو زبان کو قابو میں رکھ، اللہ اور موت کو ہمیشہ یاد رکھ، اپنی نیکی اور دوسروں کی برائی کو فراموش کر جا. بھائی چھوٹی چھوٹی نصیحتیں ہیں، لیکن ان نصیحتوں میں بہت سے مفاہیم پوشیدہ ہیں. بظاہر جناب لقمان نے اپنے بیٹے کو یہ نصیحت کی، لیکن آنے والی امتوں کے لیے یہ درس عبرت ہے. جب نماز پڑھے تو دل کو قابو میں رکھ، مطلب یہ کہ مصلی پہ جب جائے، مصلی عبادت پہ جائے تو پورا خضوع و خشوع شامل حال ہونا چاہیے. ایسا نہ ہو کہ انسان کا جسم تو مصلی پہ ہو مگر اس کا دل و دماغ اس کے کاروبار میں لگا ہوا، اس کی دکان پہ لگا ہوا، اس کے بزنس میں لگا ہوا ہو. دوسری نصیحت پہ جناب لقمان جو کہتے ہیں، دسترخوان پر بیٹھ تو پیٹ کو قابو میں رکھ. مطلب کہنے کا یہ کہ شریعت اسلامیہ کہتی ہے کہ پیٹ بھرنے سے پہلے ایک لقمہ چھوڑ دو، ایک لقمہ پہلے کھانا چھوڑ دو، پیٹ کو کچھ خالی رکھو. اب اتنا زیادہ آدمی نہ کھا لے جو حل تک پہنچ جائے. اس لیے دسترخوان پہ جب بیٹھو تو پیٹ کو قابو میں رکھو، کسی کے گھر جا تو اپنی آنکھوں کو قابو رکھ. بہت سی جگہیں ایسی ہیں کہ جہاں گھر کی خواتین پانی لاتی ہیں، چائے لاتی ہیں، ناشتہ لاتی ہیں، لہٰذا ایسے مقام پہ اپنی آنکھوں کو قابو میں رکھنا چاہیے. ایسا نہ ہو کہ گھور گھور کر انہیں دیکھنے لگے، جو کہ اسلام میں حرام قرار دیا گیا ہے. چوتھی نصیحت میں فرمائے، کسی پروگرام یا اجتماع میں جاؤ تو اپنی زبان کو قابو میں رکھو. مطلب اتنا بڑبڑ مت کہو کہ آدمی سنتے سنتے پک جائے. اپنی زبان کو کنٹرول میں رکھو، دوسرا عاجز نہ آ جائے. عقل مند ہونے کے باوجود سامنے والا کہ بڑا بیوقوف ہے، ہری بڑبڑ لگائے ہوئے ہے، دماغ پکا ڈالا ہے. اور پانچویں نصیحت میں جناب لقمان کہتے ہیں، اللہ اور موت کو ہمیشہ یاد رکھو. جب اللہ اور موت یاد رہے گی تو پھر انسان کوئی گناہ نہیں کرے گا، کوئی غلط کام نہیں کرے گا. اور پھر جو آخری نصیحت ہے وہ بہت امپورٹنٹ ہے، اپنی نیکی اور دوسروں کی برائی بھول جاؤ. لیکن الٹا ہوتا ہے، انسان اپنی برائی بھول جاتا ہے اور دوسروں کی نیکیوں کو بھی فراموش کر جاتا ہے. جبکہ یہاں کہا جا رہا ہے کہ اپنی نیکی اور دوسروں کی برائی کو بھول جاؤ. ہم نے جو کیا، نماز پڑھی، روزہ خیرات کیا، سب کو فراموش کر جائے. اسے دوسرے نے ہمارے ساتھ جو کیا برا، اسے بھی فراموش کر دیا جائے. السلام علیکم.